کسی کے لیے ایک ایسی اہم ہدایت جو اس کو رسوا ہونے سے بچا لے، اس کا تذکرہ کیا۔ اور وہ شعر جو اس ضابطے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وہ شعر ہے الافتاء بغیر الراجع حرام۔ اور اس کے بعد اس عنوان لگانے کے بعد صاحب کتاب نے اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن آلہ قد علما او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذاک فاعلموا۔ اس کا ترجمہ، جان لو بے شک واجب ہے اتباع کرنا ان اقوال کا جن کی ترجیح ان اہلہ ہی ضمیر ترجیح کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی ترجیح صاحب ترجیح سے جانی گئی ہو۔ یعنی کسی بھی عام عالم کا یہ کہہ دینا کہ یہ مسئلہ مفتہ بھی ہے، یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ معتبر ہے کہ جو صاحب ترجیح عالم دین ہو۔ اور صاحب ترجیح عالم دین کون ہے؟ اس موضوع کو ابھی یہیں سوئچ آف رکھیے، آج کے سبق کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے طبقات فقہا آئیں گے، اس میں کس طبقے فقہا میں کس کی کیا اتھارٹی ہے، کس کا کیا مقام ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ آپ کے سامنے بات کھل کر آئے گی۔ اس لیے ابھی تو صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مفتہ بھی قول اور ترجیح شدہ قول یعنی راجح قول وہی معتبر ہے کہ جو صاحب ترجیح سے راجح قرار دیا گیا ہو۔ صاحب ترجیح کسے کہتے ہیں؟ یہ طبقات فقہا کے ضمن میں بات وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ یا تو اتباع کرو اس قول کی جس کو صاحب ترجیح سے راجح قرار دیا گیا ہو، یا وہ مسئلہ ظاہر الروایہ ہو، ہے جی، یرجح خلافہ ذاک فاعلموا، جان لو کہ ترجیح نہ دیا ہو فقہا نے اس کے علاوہ دوسرے قول کو، بس جان لو۔ بار بار صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھول مت کرنا، اس کو دھیان رکھا، فاعلموا فاعلموا فاعلموا۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ جو نیچے آپ عبارت دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک تو ہے بالکل دائرے میں جو اشعار ہیں، یہی اصل کتاب ہے، بلکہ اصل کتاب کیا ہے؟ رسم المفتی کی شرح ہے، شرح عقود رسم المفتی۔ یہ اشعار جو ہے شرح ہے عقود رسم المفتی کی۔ آگے آگے تو یہ جو نیچے آپ عبارت دیکھ رہے ہیں، یہ عبارت حضرت مفتی مظفر صاحب، مفتی مظاہر العلوم سہارنپور، جو اپنے زمانے کے فقیہ النفس، متبحر عالم دین اور علمی دینی سماجی سیاسی حلقوں میں معتبر اور انتہائی بزرگ ترین عالم دین تھے، یہ ان کا حاشیہ ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم تھے اجراڑے کے، بعض کتابوں پر ان کا حاشیہ ہے۔ تو حاشیہ پڑھنا اور حاشیہ سمجھنا اور حاشیے کی وضاحت، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کچھ وضاحت میں کر دوں گا چند اسباق میں، تاکہ آپ کو ان اشعار کو اس حاشیے سے سمجھنا آسان ہو جائے۔ سبق تو یہاں ہے، اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیح عن اہلہ قد علما او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذاک فاعلم۔ یعنی
آپ کو اختیار کرنا ہے ترجیح شدہ قول یا ظاہر الروایہ کے مطابق جو مسئلہ ہو اس کو لیجیے آپ. دو باتیں ہیں. اب اس کے متعلق جو ہے فقہا نے کیا کہا ہے اور ان دونوں اشعار کا مطلب کیا ہے، اس کو صاحب کتاب آپ کے سامنے نیچے حاشیے میں اے کہہ کر، یہ جو اے ہے یہ تفسیر کے لیے ہے، جس کا مطلب اے یعنی ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتی غیرہ. ان دونوں شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسئلے پر عمل کرنا چاہے یا دوسرے کو فتویٰ دینا چاہے تو کیا کرے؟ تو ان یتبع القول الذی رجحہ علماء مذہبہ، تو اسی قول کو لے کہ جس قول کو ہمارے علماء مذہب نے کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح الا فی بعض المواد کما سیاتی فی النظم. مرجوح قول کو لینا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری کا درجہ ہو، کوئی وضاحت دور سے دور تک نہ مل رہی ہو تو اس کی وضاحت آگے آ جائے گی، لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ راجح قول کو لیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد نقلوا بالاجماع على ذلك ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكي قال في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القول أو الوجهين من غير نظر وهذا لا خلاف فيه. آگے فرمایا کہ ابن حجر مکی سے پہلے ابن الصلاح بہت بڑے فقیہ گزرے، انہوں نے مفتی اور عامل کے سلسلے میں اجماع نقل کیا. اور مالکیہ سے باجی نے، باجی یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، علامہ باجی ان کے نام. باجی وہ والی باجی نہیں جو ہمارے یہاں ہے، بڑی بہن کو باجی کہتے ہیں یا بڑی عورت کو باجی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں باجی سے مراد علامہ باجی ہے. یہ مفتی کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے. اور یہ جو ابن الصلاح سے مراد عثمان ابن عبد الرحمن شہروزی مراد ہے، جو دمشق کے رہنے والے ہیں، جن کی ولادت 577 اور وفات 643 ہجری میں ہوئی. اور یہ جو باجی ہیں علامہ باجی، جب یہاں کہیں بھی اس کا ذکر آئے تو یاد رکھنا کہ علامہ باجی سے مراد ہے قاضی ابو الولید سلیمان ابن خلف ابن سعد ابن ایوب، جو قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے اور اندلس کے رہنے والے تھے اور 10ویں طبقے کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، 10ویں طبقے کے. ان کی ولادت 403 میں اور وفات 494 میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً 90 سال کے قریب اس دنیا میں رہے. اور اللہ نے ان سے فقہ و فتاویٰ کا بہت بڑا کام دیا. تو پہلا پیراگراف جو ان دونوں اشعار کی تشریح ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ پہلا پیراگراف، پہلے پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محشی ہیں اس کے وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں اشعار میں جو بات نقل کی گئی ہے، علامہ عابدین شامی نے جو نقل کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پہلے کے بڑے بڑے فقہا جیسے علامہ قاضی ابو الولید جن کو علامہ باجی کہا گیا، یا اسی طرح سے قاضی ابن الصلاح ابن حجر مکی سے پہلے ابن الصلاح نے بھی ان سب بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ راجح قول کے بغیر فتویٰ دینا کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھے بھائی؟ تو پہلی بات تو یہ. اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کے لیے جو صاحب تحشیہ ہیں، جنہوں نے حاشیہ لگایا ہے اور اس کی تشریح کی، یعنی شرح کی شرح کی ہے، تو شرح کی شرح جنہوں نے کی ہے وہ لکھتے ہیں وَكَلَامُ الْقَرَافِيُّ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ. بات وہی ہے، بس کچھ فقہا کا اقوال ذکر کرنا مقصود ہے کہ کرافی کا کلام بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجتہد ہو مفتی یا مقلد ہو، یعنی اس بڑے درجے کو پہنچ چکا ہو کہ وہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، یعنی دوسروں کی تقلید کرتا ہو. تو یاد رکھیے کہ دونوں کی تقلید جو ہے، چاہے وہ تقلید کرنے والا ہو چاہے مجتہد ہو، دونوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. لا یحل لہما کے لفظ ہیں، لا یحل لہما الحکم والافتاء بغیر الراجح.
راجح قول کے بغیر فتویٰ دینا حلال نہیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے؟ اگر دے ہی دیا تو کون سی بات ہے؟ ہاں سنو کون سی بات ہے، لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَىٰ وَهُوَ حَرَامٌ۔ ارے جب راجح قول نہیں ڈھونڈ رہے ہو تو گویا اپنی خواہشات نفس سے فتویٰ دے رہے ہیں، اور خواہشات نفس کا اتباع حرام ہے اجماع۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِندَهُ، مجتہد کے لیے مقام جب ہے جبکہ تعارض دلائل میں تعارض نہ ہو، وَيَعْجِزُ عَنِ التَّرْجِیح، اور وہ ترجیح سے عاجز نہ ہو گیا ہو۔ اگر ترجیح سے عاجز ہو جائے اور دلائل میں بھی تعارض ہو، پھر اس کے بعد وَأَنَّ الْمُقَلِّدِ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اجماعاً، اور مقلد کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ قضات یہ قاضی کی جمع ہے، اور متقابلات جمع متقابل کی یہ باب تفاعل سے معنی روایتوں کا آپس میں ٹکرانا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک امام کا اور قول نقل کیا ہے، وقال الامام المحقق علامہ قاسم بن قطلوبگہ فی اولی کتابی تصحیح القدوری، انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالتشاہی حتی سمعت من لفظ بعض القضاة، یہ قضات قاضی کی جمع ہے، حل ثم حجرا فقلت نام اتباع الہوا حرام والمرجو فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، جو مرجو قول ہوتا ہے وہ راجح کے مقابلے میں عدم کے درجے میں ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ترجیح بغیر مرجح کے متقابلات میں ممنوع ہے، یعنی جو آپس میں روایتیں ہوں بغیر مرجح کے اس میں ترجیح دینا کیا ہے؟ حرام۔ تو یہ قاسم ابن قطلوبگہ سے مراد ابو العدل زین الدین قاسم ابن قطلوبگہ، جن کی پیدائش قاہرہ میں 803 میں ہوئی، ان کے والد کا انتقال ان کے صغر سنی میں ہو گیا، قرآن کریم حفظ کیا، بہت دنوں تک درزی کا پیشے سے منسلک رہے، پھر تعلیم و تعلم کی جانب مشغول ہوئے، اور اپنے زمانے کے بڑے قاتل الکلام امام تھے، اور مناظرے میں پوری مہارت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام باب فقہ میں ان کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہے، میرا مفتی حضرات ذرا دھیان سے دیکھیے، وقال فی کتاب الاصول لیامری من لم یطلع علی المشہور من الروایتین او القولین فلیس له التشاہی والحکم ما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح، اگر کسی آدمی کو دو روایتوں میں یا دو قولوں میں راجح قول نہ ملے تو غور کرے، توجہ کرے، ڈھونڈے، تتبع کرے، بڑوں سے رجوع کرے، ایسا نہیں کہ نہیں مل رہا ہے لکھ دیا، نہیں، یہ تشاہی ہے، یہ خواہشات نفس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے بتائی گئی، اور ان سب ائمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سب کتب فقہ اور اقوال فقہا جو انہوں نے نقل فرمائے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے فتویٰ دے دے، بلکہ حتی الامکان جو ہے تتبع کرے، تلاش کرے اور تحقیق کرے، بڑوں سے رجوع کرے، جیسا کہ ابن الصلاح کے حوالے سے، علامہ باجی کے حوالے سے، اور اسی طرح سے دیگر جو ہے مفتی حضرات اور بڑے بڑے ائمہ مشائخ فقہا کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو۔ یہ دو لفظ اس میں آئے، اقوال اور وجوہ آئے نا عبارت میں، من قولین اور وجہین، تو قول اور وجہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے بڑا مفتی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے صاحب وہ مولوی سالم پڑھاتے تھے، بیچاروں کو پڑھانا اڑانا آتا نہیں تھا، تو انہوں نے بس ہمارا افتاء کا ستیہ ناش کر دیا، اس لیے حضرت مجھے تو معلوم نہیں کہ قول اور وجہ میں فرق نہیں ہے، فرق کیا ہے، تو اس لیے یہ بات آپ کو کہنی نہ پڑے، یہ یاد رکھیے، یہ فقہ شافعی کی مخصوص اصطلاح ہے۔ شفاف امام شافعی کے قول کو روایت کہتے ہیں، اور بعد کے مشائخ کے اقوال کو وجوہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ انہوں نے شافعی امام ہی کا قول نقل کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دو قولون اور دو وجہین میں، یعنی جب ماں بعد کے ائمہ کے اقوال اور امام شافعی کے اقوال میں تعارض ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کو تو بس صرف اتنا سمجھنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے فقہی، اس کو روایت کہتے ہیں، اور بعد کے مشائخ کے قول کو شواف وجوہ کہتے ہیں، اور احناف کے یہاں ائمہ ثلاثہ کے اقوال و روایات اور بعد کے علماء کی آراء کو اقوال ہی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امام صاحب کا قول یہ ہے، امام یوسف کا قول یہ ہے، امام محمد کا قول یہ ہے۔ تو سادے سے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ قول احناف کی اصطلاح ہے، قول کس کی اصطلاح ہے؟ احناف کی، اور وجوہ ہمارے قول کو شوافے کہتے ہیں، سمجھے بھائی؟ اس کے بعد
ایک عنوان دیکھ رہے ہوں گے آپ، الفرق بین المفتی والقاضی. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کورس ہے افتاء کا، یعنی اس کو پڑھ کر آپ سماج کی نگاہ میں، اہل علم اہل ادب کی اصطلاح میں مفتی بنیں گے. لیکن ایک جو ہے کورس ہوتا ہے قضا کا. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہی ششماہی پر ہم قضا کا کورس بھی شروع کریں گے، تاکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے آج جو ملت اسلامیہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں عدالتوں میں جانے کے لیے پریشان ہے، اور علماء کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں، نافذ کر سکیں. پہلے تو میں بتا دوں کہ مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ بین المفتی اور حاکم میں کوئی فرق نہیں، بس یہ ہے کہ قاضی بھی شریعت کا حکم بتاتا ہے اور مفتی بھی بتاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مفتی صرف بتا سکتا ہے، سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. لیکن قاضی جو ہوتا ہے شریعت کے حکم کو گواہوں اور دلائل کی روشنی میں واضح بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نافذ بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اگرچہ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو قاضی ہیں ان کے یہاں ضمنات فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ تحریک ہے کہ ہر شہر میں دارالقضا ضرور ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنا سرمایہ اور اپنا اثاثہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے یہاں عدالتوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ مہینوں نہیں سالوں وہاں ذلیل بھی ہوتے ہیں، سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور آخر کار نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قضا کی خدمت کو انجام دے، اور جو ذہین ترین علماء ہیں وہ قضا کا کورس بھی کریں، تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں دارالقضا اور دارالافتاء وہ قائم کر سکیں. تو اس لیے قال فی الاصول الاخذیہ فلا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر به والقاضی ملزم به. مفتی جو ہے خبر دیتا ہے حکم شرعی کی، اور قاضی جو ہے حکم شرعی کو نافذ کرتا ہے. سمجھے بھائی؟ یہ بات یہاں پوری ہو گئی. 3 پیراگراف میں آپ کو یہ سمجھایا کہ راجح قول کو چھوڑ کر مرجوح قول کو اختیار کرنا یہ حرام ہے. سمجھے بھائی؟ اور لاسٹ جو پیراگراف ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ذرا، الحکم والفتیا بغیر راجح خلاف الاجماع. اس کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ مسئلہ حکم کا مطلب مسئلہ بتانا اور فتویٰ دینا بغیر راجح کے اجماع کے بھی خلاف ہے. یعنی یہ تو آپ نے اقوال فقہا کو پڑھا پیچھے، علامہ باجی یہ کہتے ہیں، ابن الصلاح یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شہوت پرستی ہے، راجح قول کو ہی مفتی کو اختیار کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ وَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ. سمجھے جی؟ یہ خلاف اجماع ہے. اور اس میں انہوں نے 3 بڑے فقہا کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ قولی ان علی اہل الترجیح اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان فقد قال العلامۃ شمس الدین محمد بن سلیمان الشہید ابن کمال باشا فی بعض رسائل لا بد للمفتی المقلد ان یعلم عالما یفتی بقولہ ولا نعنی بذلک معرفۃ باسمہ ونسبہ ونسبتہ الی بلد من البلاد اذ لا یشمل ذلک ولا یغنی بل معرفۃ فی الروایہ ودرجۃ فی الدرایہ. یعنی جس قول کو یہ اختیار کر رہا ہے مفتی، وہ روایتاً درایتاً اس کی دلیل کتنی مضبوط ہے اس کو پہچان لینا اس کو ضروری ہے. اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ قول جس کا میں لے رہا ہوں یہ طبقات فقہا میں سے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی فقہی بصیرت کیسی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھے بھائی؟ تو اور یہ جو یہ کہا ہے ان علی قد علما ترجیح ان علی، کہ وہی راجح قول لینا چاہیے کہ جو اس کے اہل سے جس کی ترجیح ہو گئی ہو. تو اہل سے مراد کیا کوئی بھی عالم سلمان ندوی جیسا عالم جو ہے وہ کہہ دے اور یہ راجح قول ہے اور اس کو لے لیا جائے، امت لے لے گی؟ بالکل نہیں. سمجھ رہے؟ ایسے سلمان ندوی تو بکواس کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے پھرتے ہیں جو تفردات کے قائل ہیں. الامکان ایسے متکبر اور
رائے زنی شریعت میں اپنی تشاہی سے فتویٰ دینے والے، جیسے انہوں نے بھی چند دنوں پہلے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ آن لائن جو ہے میں عید کی نماز پڑھاؤں گا. میں نے اس پر بہت زبردست جو ہے مدلل ایک وہ بنائی ویڈیو ان کے، اس میں ان کی افہام و تفہیم کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ 3 دن کے بجائے 4 دن قربانی کا وہ ہے، اور ملت جو ہے غلط اس پر عمل کر رہی ہے. میں نے کہا بہت زمانے کے بعد تمہارے دماغ کا چوکٹا کھلا ہے، 1400 سال کے بعد کوئی مجتہد آیا کہ 4 دن قربانی کرنی چاہیے. کیا بات ہے یار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شریعت مطہرہ کوئی مذاق ہے کہ جو چاہے منہ پھاڑ کر جو چاہے بکواس کر دے؟ اس کو بھی بہت زبردست ہم نے یہاں سے جو ہے وہ دی گئی، اس کی افہام و تفہیم کیا گیا، سمجھے. اسی طرح سے 7 صاحب کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ویڈیو بنا دارالعلوم اشرفیہ دیوبند سے بنا الحمدللہ. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا، اس کے بعد کم سے کم 3-4 مہینے کے بعد، سمجھے. تو اس لیے احقاق حق آدمی کو کرنا چاہیے، کبھی بھی جو ہے اس کو جو ہے ڈھیلا پڑ نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمام اس بات پر اتفاق ہے کہ یعنی اجماع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ راجح قول کے علاوہ مرجوح قول کو نہیں لینا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ مفتی کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس آدمی کا ہم قول لے رہے ہیں وہ طبقات فقہا میں سے کس طبقے کا عالم ہے. خالی یہ جاننا کہ وہ کس شہر کا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا خاندان ہے. خاندان تو سلمان ندوی کا بھی سادات میں سے ہے، لیکن سادات میں سے ہونا ان کے باصلاحیت یا معتمد عالم ہونے کی دلیل تھوڑا ہی ہے. یہ جانے کہ وہ کس طبقے کا عالم اور فقیہ ہے، اور حال جاننے سے یہ مراد ہے، خاندان وغیرہ جاننا مراد نہیں ہے، سمجھے. اس لیے کہ خاندان وغیرہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا، یہ جانے کہ وہ طبقہ فقہا میں کس طبقے میں تعلق رکھتا ہے، سمجھے بھائی. اور تاکہ ایک مفتی کو مکمل بصیرت حاصل ہو کہ وہ 2 مخالف نظریوں میں تمیز کر سکے، اور اس بات کی پوری قدرت ہو جائے 2 متعارض قولوں میں ترجیح دے سکے. علامہ شمس الدین ابن محمد سلیمان در حقیقت ان نسخوں میں تحریف ہے سلام احمد ابن سلیمان ہے، سمجھے جی. یہ علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور بہت کم ایسا کوئی فن ہے جس میں ان کی تصنیف نہ ہو. مصر کی راجدھانی قاہرہ میں باحثیت مفتی کے فائز رہے، اور 194 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا. 3 فقہا بڑے مشہور گزرے ہیں، ابن الکلام کمال ابن الکلام کمال اور اکمل یا الاکمل. تو جہاں بولا جائے، یہ میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، جہاں کمال بولا جائے، حاشیے میں بھی لکھا ہے، جہاں کمال بولا جائے اس سے مراد ہوتا ہے علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر، سمجھے. اور ابن الکلام کمال سے مراد ہے علامہ ابن کمال بادشاہ، اور اکمل سے علامہ اکمل الدین بابرتی، سمجھ رہے ہیں. یعنی کمال بولا جائے تو علامہ ابن حمام فتح القدیر صاحب فتح القدیر، سمجھے. اور سمجھے بھائی، یہ 3 فقہا جب نام لیا ہے تو کمال سے مراد ہوتا ہے علامہ ابن حمام صاحب فتح القدیر، اور ابن الکلام کمال جب بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے علامہ ابن کمال بادشاہ، اور اکمل جب بولا جائے تو اس میں مراد ہوتا ہے علامہ اکمل الدین بابرتی، جنہوں نے صاحب جو عنایہ کے مصنف ہیں، سمجھ رہے بھائی. تو یہاں تک یہ 3 پیراگراف ہو گئے. اور آج کے سبق کا خلاصہ اگر میں صرف ایک لائن میں بتانا چاہوں تو وہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے، جو صاحب تحشیہ ہیں، انہوں نے ان 2 اشعار کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ متقدمین اور متاخرین فقہا علامہ باجی، قاضی ابو الولید اور علامہ ابن حجر، اور اسی طرح سے بہت سے فقہا علامہ قرافی وغیرہ، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ راجح قول کے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے. حتیٰ کہ اجماع امت جو بڑی دلیل ہے، ان کا بھی اجماع ہے اس پر پوری امت کا کہ راجح قول کے خلاف فتویٰ دینا حرام ہے. اس کے بعد مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ مفتی صرف مسئلہ الاخبار عن الحکم الشرعی، یہ مفتی کا کام ہے. الالزام الحکم الشرعی، حکم شرعی کو نافذ کرنا اور حکم شرعی کی خبر دینا، یہ مفتی کا کام ہے. اور حکم شرعی کو نافذ کرنا یہ قاضی کا کام ہے، جو بڑی اتھارٹی ہے، سمجھ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عدالتیں ہوتی ہیں،
ایسے ہی اسلامی حکومت میں جو ہے قاضی کا مرتبہ اور قاضی کا رتبہ ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ سیکورٹی اور باقاعدہ پولیس پرشاسن پروٹیکشن دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے علامہ تین جو بڑے فقیہ ہیں، علامہ کمال، ابن الکمال اور اکمل، یعنی کمال سے مراد علامہ ابن امام فتح القدیر، اور ابن الکمال سے علامہ ابن کمال، اور اکمل الدین سے اکمل الدین بابرتی جو صاحب عنایہ ہے مراد. اس کے بعد جو ایک بات رہ گئی تھی ان شہر میں، کیا کہ وہ ترجیح اہل ترجیح سے جانی گئی ہو. تو یہ اہل ترجیح میں کون لوگ ہیں؟ تو یہ جو اہل ترجیح ہے، اس اہل ترجیح سے مراد ہے فقہاء سبع، یعنی طبقات فقہا، طبقات فقہا. تو انشاءاللہ طبقات فقہا سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ منگل سے سبق شروع ہوگا. فجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق آپ کو کیسا لگا اور سمجھ میں آیا نہیں؟ اور یہ میں نے آپ کو کھل کر بتایا کہ یہ جو تحشیہ ہے یہ ان اشعار کی شرح ہے.